لیکن اس کا جواب نہیں ملا. بس اتنا ہی ہے. میں بھی آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں. اب آگے اگر اگلا بھی سوال ہے تو مجھے بتا دیں. نہیں شاید بھائی کوئی ریزن ہوتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ علی بھائی سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال کریں اور وہ کہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. کوئی تو سالڈ ریزن اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ کہاں سے ہیں؟ شیشہ وطنی سے. آپ اکیڈمی چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے. دیکھیے شاید بھائی یہ جو سوال میں نے کیا ہے نا, یہ صرف میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ میرا پرسنل سوال نہیں ہے نا. میرے ساتھ یہاں پہ نا میرے جاننے والے. ٹھیک ہے, کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ جی جی, اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ علی بھائی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں نے اپنا موقف دے دیا نا. وہ آپ نے ویڈیو دیکھے نا, کلمہ وہ مشرق کے پیچھے نماز کی ویڈیو بھی ہے. وہ میں تو پہلے ہی اس بات کا قائل تھا. تعویلات ان کی قبول کر کے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں نا. لیکن جہاں پہ تعویلات کی بات آتی ہے تو ایک جگہ پہ تعویل کو قبول نہیں کر. چلو بات سنیں. ابھی تو ابھی تو مجھے تو سوال ہو گیا ہے تو بتا دیں. فائدہ نہیں ہے آپ بحث کرنے کا. میں نے آپ کو اپنا بتا دیا. آپ جتنی باتیں ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میں اپنا وہ بتا دیا آپ کو. اگر آپ مجھے سوال اس کے علاوہ تو مجھے بتا دیں, وہ میں نوٹ کر لیتا. میں نے آپ کو اپنا بتا دیا کہ میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, آپ کا شاید بھائی آپ سے سوال ہے, کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور سوال میرے لیے ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے میں ایک بریلوی امام کے پیچھے صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ تعویلات قبول ہیں. آج علی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی مشرک کی جو تعویلات ہیں وہ قبول کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کیوں قرار دیتا ہوں. میں یہ نہیں بتا سکتے علی بھائی. تو میں کیا سمجھوں کہ یہ جو میں نے ابھی پچھلے 2 سال علی بھائی کی جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات کے نتیجے میں نے نمازیں پڑھی ہیں, تو ان کا کیا میں حساب لگاؤں ان کا. اور میرے محلے میں ہی پاس میں بریلوی کی مسجد ہے, اور میں اسی لیے میں بریلوی کی مسجد میں ہی نماز پڑھتا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. بات یہ ہے کہ صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے, یہ ہر اس بندے کی بات ہے جس نے فرقوں کو چھوڑا ہے. اور فرقوں کو چھوڑ کر بھی اگر وہ فرقے والوں کی روش پہ وہ رہے گا اور تعویلات کے ہونے کے باوجود اگر وہ کسی بھی بات پہ کسی کو کافر کہے گا, تو پھر فرقے والوں میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. میں نے آپ کو سمپل سا سوال کیا تھا کہ اگر آپ کا موقف پہنچ گیا, آگے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ابھی تک آپ کا موقف پہنچ گیا. ایک وہ پچھلی اسٹریم میں بھائی آئے تھے, ان کا سوال آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا تھا. اسرار بھائی, اسرار یہ ویڈیو یہیں تک فی الحال میں روک رہا ہوں. تو استاد محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, کیا بات ہو رہی ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ شاہ صاحب, یہ ٹیچر جیک صاحب جو بیٹھے ہیں نا, یہ بالکل میری آئی ڈی کے نیچے جو بیٹھے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے فالوور ہیں؟ جی استاد محترم کی یہ شکایت ہے. جی جناب ٹیچر صاحب. جی بھائی, انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ انجینئر جو ہے وہ مرزا قادیانی کافر کا جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے. میں نے ان کو کلیئر ویڈیو دکھا دی ہے کہ مرزا انجینئر علی محمد انجینئر علی مرزا نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا. تو بات ختم ہو گیا. بحث ہمارے ساتھ کیوں کر رہے کہ آپ قادیانی, آپ قادیانی, ہم آپ کو قادیانوں سے بھی غلیظ سمجھتے ہیں. بھائی انہوں نے نبی کا اپنے جو ہے وہ کافر جو ہے مرزا, انہوں نے نبی کا دعویٰ کیا کہ ہمارا جو ہے وہ مرزا جہنمی جو ہے وہ امام مہدی ہے. آپ ان کے پیچھے نہیں جا رہے, آپ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. اچھا چھوڑیں, یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ مجھے بتائیں اپنے بارے میں, آپ کیا مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی جی بالکل, میں ان کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فالوور ہیں آپ؟ جی. ٹھیک ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ سدیس نام ہے میرا. اویس محمد سدیس. سدیس, او ہو بڑا پیارا نام ہے. جی شکریہ. اچھا, اسکول کتنا پڑھے ہیں آپ؟ جی ابھی میں سیکنڈ ایئر ابھی ختم کر دیے, فی سی کر دیے. عمر کتنی ہے؟ میری 18 سال. او ہو, ٹھیک ہو گیا, عمر کم ہے آپ کی, ٹین ایجڈ ہیں آپ. صحیح ہے.
تو آپ کیا مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ. صحیح ہے. تو کتنی دیر ہوگی مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ بنے؟ بھائی ہوا کو 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے. اچھا 6-7 مہینے. ٹھیک. جی 6-7 مہینوں کے اندر کیا کیا سیکھا آپ نے مرزا جونیئر جیلمی سے؟ کوئی دین کی کوئی نئی بات کوئی سیکھی ہو تو وہ بتائیں آپ. بھائی میں نے انجینئر علی مرزا سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بہت کچھ نہیں, اس طرح کچھ نہیں بتا ہے دیں. کہ میں صرف ان کو سنتا ارے یہ ہوں. میں نے ڈائری میں لکھ رہا ہوں. بہت ان سے چیزوں زیادہ کو میں مفتی طارق مسعود کو سنتا ہوں, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میرا بحث اس بات پر ان سے تھا کہ آپ ان کو قادیانی نہ بولیں. آرام سے سدیش بھائی, بڑے بڑے آرام سے. ویسے ہی مجھے نزلہ لگا ہوا ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں, نزلہ آپ کو پتہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جی جی نزلے کا مزاج جو ہے نا وہ جی. ٹھنڈ ہے. اچھا تو گزارا یہ ہے کہ اچھا 6-7 مہینے ہو گئے. 6-7 مہینوں کے اندر آپ نے مرزا جونیئر جیلمی سے کیا سیکھا؟ کوئی دین کی کوئی بات سیکھی, کوئی نئی چیز سیکھی, وہ بتائیں آپ. میں ذرا لکھنا چاہتا ہوں. جی بھائی دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1400 سال پہلے جو تھا وہی ہے. ٹھیک ہے, 1400 بلکہ شروع سے. لیکن ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے تو سوال کا پہلی یہ بات تو جواب, دین میں نئی چیزیں. میرے سوال کو آپ نے جی سنا جی نہیں جی ہے. بھائی سنا دین نہیں میں ہے. کیا ہے میرے مطابق آپ 5 نمازیں پڑھو, قرآن پڑھو. ٹھیک ہے, یہ میرے توحید جو ہے سوال کا اس پر جواب قائم ہے. رہو. میرے جی سوال چلیے آپ بتائیں تو آپ میرا آپ نے کیا سنا ہے. سوال ہے. آپ نے کیا سوال سن لیں, دوبارہ سن لیں. دیکھیں جی میں نے آپ سے کہا کہ کیا آپ مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں اسٹوڈنٹ نہیں, میں فالوور ہوں. یہ آپ نے کہا. جی ٹھیک ہے. فالوور چلیے. انگلش کا لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا, پیروکار. تو آپ جی ہم کچھ پیروکار ہیں. سن تو لینا یار, ذرا جی مائک میوٹ کریں آپ. جی بیچ میں کریں گے وہ آواز کٹ جاتی ہے, وہ مزہ نہیں آتا, مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. پیروی کرنے والے ہیں آپ. اچھا پیروی تو کسی چیز کے اوپر کی جاتی ہے نا, ایسے تو نہیں ہے بھائی. جب آپ پیروکار ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے, یقینی سی بات ہے آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں وہ 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں. آپ نے یہ تو نہیں کہا. آپ نے خود کہا ہے کہ بھائی میں پیروکار ہوں, میں فالوور ہوں مرزا جونیئر جیلمی کا. یا تو اس وقت کہنا تھا نا آپ نے. اب جب میں نے آپ سے یہ چیزیں ساری پوچھ رہا ہوں تو آپ کہنے نہیں وہ اصل میں 1400 سال پہلے محمد عربی تھے تو وہ دین پہلے کا چلتا آ رہا ہے. یہ تو بات نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے کن چیزوں کی پیروی کی ہے مرزا جونیئر جیلمی کی؟ وہ کون سی چیزیں؟ آپ کہہ رہے بہت سی چیزیں ہیں. وہ بہت سی چیزوں میں سے آپ کو 5, 7, 10 لکھوا دیں چلیں, تاکہ مجھے پتا چل جائے. اب میں آپ بول لیں, میں لکھتا ہوں, لکھوائیں. جی جی سب سے پہلے تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں 6-7 مہینوں میں اتنا کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلی بڑی بات تو ہے کہ میں نے جو ہے وہ رفع الدین سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں لکھ لوں ذرا, ایک منٹ. جی لکھ لیں. رفع دین سیکھا ہے آپ. جی اچھا جی, دوسری چیز. چلیے میں نے یہ ایک ہی چیز سیکھی ہے ابھی. اچھا ایک ہی چیز ہے. جی تو آپ نے تو ابھی تو کہہ رہے تھے اب بہت سی چیزیں ہیں, ابھی ایک ہو گئی ہے. بھائی آپ بتاؤ الگ کیا ان سے میں اور کیا یہ سیکھوں گا. جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ دیکھیے اچھی بات نہیں. جھوٹ بولنا اچھی بات ہے, کوئی بتائیں, آپ خود بتائیں. چلے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. نہیں پہلے تو آپ بتائیں نا, آپ نے جھوٹ بولا نا, بولا نا. نہیں بھائی میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کہا میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, ابھی آپ ایک لکھوا رہے ہیں. کیا خیال؟ چلے آپ قبر پرستی جو کہ یہاں پر لوگ کرتے ہیں. قبر پرستی نہیں. آپ مجھے بتائیں آپ نے جھوٹ بولا کہ نہیں؟ کون سا جھوٹ بولا آپ بھائی؟ بات کو گھما رہے. ٹھیک ہے بات گھما نہیں رہا, سیدھی نہ. بالکل اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ویسے مجھے نزلہ لگا ہوا ہے, وہ جب میں بات گھماتا ہوں نا تو وہ اور کوئی بات ہوتی ہے. ابھی تو بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہو رہی ہے, بالکل مستی کے ماحول میں گفتگو ہو رہی نہیں ہے. مستی کے ماحول, یہ مستی کا ٹائم نہیں ہے. اچھا آپ کا نہیں ہے, میرا تو ہے نا. اچھا ٹھیک ہے آپ کا ہے. ہاں جی میرا ٹائم ہے. ہم آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ تفریح لیتے ہیں نا.
अच्छा, ये है कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं, जी जब मैंने लिस्ट लिखनी शुरू की है तो वो एक रह गई है। मैं ये बता रहा झूठ हूँ क्यों ना, बोला? ये अब मैं झूठ बता क्यों रहा बोला? हूँ, मैं आपने बता रहा कहा हूँ कि नहीं कि भाई बहुत सी चीजें हैं। भाई, इनसे पहले इन्होंने चले मैंने झूठ बोला है नहीं, आपके। इनों की बात नहीं, आप मेरे साथ आप बात कर रहे हैं, मेरी बात मेरे साथ सुने, बात करें। मेरी बात सुने मेरे साथ बात करते हुए आपने कहा कि मैंने बहुत सी चीजें सीखी। ना अब सर, जब मेरी मैं बात सुने। लिस्ट अब देखिए, इतनी मेहनत से उधर डायरी पड़ी हुई थी, उधर से पकड़ के मैं इधर लेके आया हूँ, तो अब वो एक चीज रह गई है। ये क्या चक्कर है? ये माजरा क्या है? अच्छा अच्छा, मुझे आप बताइए, तकरीबन 15 मिनट पहले ये मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्जा को वो कादियानी डिक्लेयर कर रहे थे। जब मैंने वीडियो दिखा दी तो इन्होंने फिर नहीं, झूठ नहीं मैं बोला। ओहो 15 मिनट पहले की बात नहीं, यहाँ भी 10 मिनट हुए रिकॉर्डिंग के। तो बात ये है कि मुझे 15 मिनट का नहीं ना पता, मैं तो अभी आया हूँ, रिकॉर्डिंग को तो मैंने देखना, तो पहले जो हुआ मुझे नहीं पता। भाई आपने कहा जी मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं 6 महीनों के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी से। जी बहुत सी चीजों में से सिर्फ एक अभी रह गई, आप कह रहे हैं सिर्फ एक है। जी, सिर्फ ये एक का नाम आपने बहुत सी रखा हुआ है, मैंने ये सिर्फ पूछा। चले, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा था पहले आप इसकी वजाहत कर दे फिर आगे चलेंगे। नहीं, और भी हैं। मैंने बताया ना, कब्र परस्ती जो यहाँ पर लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं करते, ठीक है, मज़ारों पर नहीं जाते। यार मुझे फिर लिखवा देना, मैंने कहा था 10 चीजें लिखवा दें, आपने एक मैं तो अभी आपको एक बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे बहुत सी चीजें आप बताई। रफाई दैन के बाद आपने कौन सी चीज सीखी है? कब्र परस्ती जो कि मैंने आपको बताई कि यहाँ पर लोग अच्छा, करते कब्र हैं, परस्ती करना सीखा है या कब्र परस्ती उससे बचना सीखा है। अच्छा बचना सीखा है? अच्छा, एक मैं लिख लूं, कब्र परस्ती से बचना, ठीक, दो जी गई। अच्छा, तीसरी कौन सी? मैंने वही बताया ना आपको, मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें अरे वो बरेली। कब्र परस्ती में आ गया ना, वो तो आ गया। जी, पहले तीसरी चीजें बरेलियों में जो चीजें हैं ना, बाबू को मानते हैं, पहले मैं बरेली था, तो इस नहीं, चीजों से वो भी इसी में आ गया, कब्र परस्ती में आ गया। मेन अच्छा, मतलब तीसरी यही चीज है, इन बताइए। चीजों से मैं दूर हो गया और कुरान और हदीस पर इंशाल्लाह अभी भी अमल करेंगे और आगे भी करेंगे। तीसरी चीज कौन सी है? भाई यही दो चीजें आप लिख ले, इसके अंदर मैंने बहुत सी चीजें जो मैंने बता दिया ना। नहीं, बहुत सी चीजों के अंदर मज़ारों बहुत पर सी, नहीं मैं जाना तो चाहिए। वैसे भी अब्दुल अरबी के कादिर अंदर जमा जिलानी- का इतलाक 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर होता है, 2 के ऊपर जमा का इतलाक भाई नहीं होता अरबी अब्दुल में। कादिर तो अभी तो 2 ही हैं, तीसरी कौन सी चीज? अब्दुल कादिर जिलानी की जो इन्होंने कहानियां बनाई हुई थी और उस पर हम नहीं, वो भी यकीन कब्र कर रहे परस्ती थे। में आ गया ना, वो तो 2 के अंदर आ गया। तीसरा नहीं, सवाल, बिल्कुल नहीं है तीसरी भाई। चीज जो आपने सीखी है वो बताएं। ये जो झूठी कहानियां बनाई हैं, झूठी कहानियां, वो भी बाबुओं की क्योंकि कब्रें होती हैं, वो भी इस दूसरे के अंदर आ गए। और कुछ नहीं है, चले ये लिख ले, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये तो फिर बहुत ना हुआ, ये तो 2 हुआ। चलिए दो बहुत नहीं, बताएं। बहुत जो होता है वो जमा होता है, जमा का इतलाक 3 या 3 से ज्यादा के ऊपर होता है। चलिए ये बहुत अभी ना मुझे फिर आप आप इसको आप बहुत नहीं, का नाम ना दें। मैं अभी भी, मेरी बात सुने, मैं अभी भी चले आपसे ठीक, बात, चले मेरी ठीक हो बात गया, सुने। वेल हो गया। अच्छा, रुकते हैं 2 ही, ठीक। चले, अच्छा जी, और आपके पास 2 के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है जो आपने सीखी? अच्छा, पहली चीज आप रफाई दैन की बात कर रहे हैं, जी पहले आप रफाई दैन नहीं करते थे? नहीं करता था। ओहो, वेल डन, शाबाश, ठीक है। तो मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने आपको फिर सिखाया और बताया, तो फिर आपने करना शुरू किया, ऐसे ही है? बिल्कुल मैंने करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया, वेल हो गया। चलो जी, ऐसा है कि देखें, इतने दोस्त सुन रहे, 50 दोस्त बैठ के सुन रहे हैं, और इनमें ज्यादातर तादाद वो ही है कि जो रफाई दैन अभी तक तो नहीं करते। तो आपने जो सीखा है ना, वो आप इन सब को तबलीग करें, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, और मुझे भी आप कायल करें रफाई दैन के ऊपर, तो हम आइंदा से हम भी रफाई दैन करना शुरू कर देते हैं। अब बात यह है, इधर देखिए, एक सुन ले जरा, आप बाद में बोलिएगा, दलाइल सारे आप दीजिएगा, जो कुछ आपने मिर्जा जूनियर जेलमी से सीखा हुआ है सब बताइएगा आप, ताकि ये सारे माशाल्लाह रफाई दैन करना शुरू करें। बात यह कि जब से नमाज नाजल हुई, हुक्म आया कि नमाज पढ़ो, उस वक्त से लेकर के नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज तक आपने कोई ऐसी हदीस दिखाई नहीं है जिससे साबित हो कि इस सारे अरसे में रफाई दैन होता रहा। ठीक है, सिर्फ एक हदीस, ज्यादा एक दिखा देंगे, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। अगली बात सुन लें, फिर मैं आपको मौका दूंगा, बोल लीजिएगा,
جتنا مرضی بولیے گا. کوئی ایسی حدیث نہیں دکھانی کہ جو جزوی طور پہ ثابت ہوتی ہو. رفع یدین جزوی طور پہ، کیونکہ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں. جو دلائل آپ شاید دیں گے ابھی مجھے پتہ ہے، وہ اصل میں ہماری دلیل ہے کہ جزوی طور پہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ ایک وقت مخصوص تک رفع یدین ہوتا رہا. وہ والی حدیثیں نہ دکھائیے گا، کوئی ایک حدیث دکھا دیجیے گا، صرف ایک چل جائے گی، کافی ہے، کافی و وافی ہے، نو ٹینشن. یہ نہیں میں آپ کو کہتا بخاری میں دکھائیں، مسلم میں دکھائیں، ترمذی میں دکھائیں. چلے آپ اچھا مجھے یہ بھی نہیں میں آپ کو کہہ رہا کہ کوئی صحیح حدیث. آپ مجھے ضعیف- دکھا دیں. سن تو لینا یار، آپ بول لیجئے گا، بعد میں بول لیجئے گا. ضعیف بھی دکھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی غور و خوض کر لیں گے. چلے تو یہ ہے کہ ایک حدیث جب سے نماز نازل ہوئی، حکم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز تک سرکار نے مسلسل رفع یدین کیا ہو. چلیں اب آپ جتنا چاہیں بول. بھائی، جہاں تک سب سے پہلے تو آپ نے بتایا آپ کو میں پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں، آپ نے جس کو بتانے ہیں وہ بتائے، رفع الیدین نہیں کرتے. تو سب کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس طرح نہیں سمجھا پاؤں گا جس طرح آپ کو انجینئر علی محمد مرزا سمجھائیں گے. تو آپ جا کے یوٹیوب پر سرچ کریں، وہاں پر آپ کو ان کا چینل مل جائے گا. انشاءاللہ آپ ان کو سنیں تسلی سے. ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی ایگو میں مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پر سنیں، پھر صحیح و غلط میں فرق کریں، پھر آپ کو جو صحیح لگے ان کو فالو کرے. پہلی بات تو یہ. جہاں تک میرے پاس ریفرنس کی بات ہے تو میرے پاس صحیح بخاری حدیث نمبر 735 دیکھ لیں، 736، 737، 738، 739. جامع ترمذی میں آپ 255 دیکھ لیں. تو ابھی آپ نے بتایا، چلے یہ تو سٹارٹ میں جو ہے نا وہ ریفرنسز کے سٹارٹ میں کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آخر میں آپ مجھے دکھا دیں کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہوں. بات کر لی آپ نے؟ جی کر لیے. او ہو، اچھا. تو یہ کچھ آپ نے سیکھا تھا مرزا جونیئر جیلمی صاحب سے؟ بھائی میں نے ابھی سب کو بتا دیا، جنہوں نے جو سیکھنا یوٹیوب پر جائے. اپنے وقت میں بولیے گا، میں آپ کو اجازت دوں گا. میں آپ کی گفتگو میں بول رہا ہوں، تو بولو. اس سے سوال مائک میوٹ کر لیں آپ، آپ لکھتے جائیں. میں بھی لکھ رہا ہوں نا، یہ دیکھیں میں بھی لکھ رہا ہوں، آپ بھی لکھتے جائیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اچھا یہ سیکھا ہے آپ نے 6 مہینے کے اندر؟ جی الحمدللہ. یار مائک میوٹ رکھیں، یار مائک میوٹ رکھیں، غلط بات ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی ٹھنڈے ماحول میں بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھنڈے ماحول کا فائدہ تو نہ اٹھائے، یہ غلط بات ہے. آپ سے زیادہ میں بول سکتا ہوں، اور جب میں گفتگو کرتا ہوں میں کسی کو بولنے بھی نہیں دیتا. ہاں میری یہ ماشاءاللہ خاص ہے. ہاں جی، ساری دنیا واقف ہے میری طبیعت سے. تو آپ کی یہ ٹر جو ہے نا 2 منٹوں کے اندر وہ ہم نے کنارے پہ لگا دینی. نہیں آپ اس طرح طریقہ نہیں ہے. مائک میوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا. کتنا بدتمیز ہے، کتنا بدتمیز ہے. یہ سیکھا ہے آپ نے مرزا انجینئر سے؟ یار ایک جب منٹ بڑے بھائی، بات کر رہے ہو تو بیچ میں. یار ایک منٹ بھائی، اور کوئی بھی نہیں بولے، بس میں ہوں نا. ہاں جی میں کافی ہوں ان کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ 6 مہینوں کے اندر آپ نے سیکھا ہے. میں نے کہا تھا صرف ایک حدیث، اور آپ نے جو حدیثیں لکھوائی ہیں مجھے، وہ ساری حدیثیں جزوی طور پہ ثابت کرتی ہیں، کلی طور پہ ثابت نہیں کرتی. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری دلائل ہیں کہ سارے جو آپ نے دیے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو کہ ایک وقت تک رفع یدین ہوتا رہا، بعد میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا رہا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جن دنوں کے اندر رفع یدین ہوتا رہا، تو چونکہ دور دراز سے صحابہ کرام آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے، تو ان دنوں جو صحابہ کرام دور سے آئے تو ان دنوں رفع یدین ہو رہا تھا. تو وہ پھر انہوں نے دیکھا، اور وہی دیکھ کے آگے جا کے اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کو تبلیغ کی کہ میں نے نماز کا اس طریقے سے طریقہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام یا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ چونکہ دور دراز کے تھے، وہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، یا کال کا دور تو نہیں تھا کہ بھائی فوری طور پہ کال کر کے پتہ بتا دیا جائے کہ نہیں اب رفع یدین نہیں کرنا. وہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے رہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے، یا دیگر محدثین نے جب احادیث کو اکٹھا کیا تو ان راویوں سے وہ والی حدیثیں ملیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے رفع یدین کرتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا.
یہ وہ حدیث ہے، یہ کلی طور پہ تو کوئی بھی نہیں، آج تک نہیں آپ ثابت کر سکتے۔ یہ ہمارے علماء کرام، علماء احناف اور علماء مالکیہ، ایک عرصے کا علماء شوافع اور علماء حنابلہ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ غیر مقلد، نہ میں وہابی نہ میں بابی، تو یہ اب کی پیداوار ہے، پہلے تو یہی چل رہے تھے، ایک عرصے کے تو یہی چل رہے تھے، 4 مسالک چل رہے تھے، چار مذاہب چل رہے تھے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، یہ 2 نہیں کرتے رفع دین، یہ قائل نہیں ہے۔ 2 آ جاتے ہیں مذہب شوافع اور مذہب حنابلہ، حنبلیہ، یہ 2 کرتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک جو تھے وہ حنبلی تھے، وہ اس لیے وہ رفع دین کرتے تھے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہ علماء کرام جو نہیں کرتے، ترک رفع دین کے قائل ہیں، تو وہ قائلین رفع دین سے آج تک یہ سوال کر رہے ہیں، کبھی جواب ملا ہی نہیں۔ وہی سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ نے تو چونکہ سیکھا ہے نا مرزا جونیئر جیلمی سے، تو آپ ہمیں سکھا دیں بھائی، ہمیں قائل کر دیں۔ کوئی ایسی ایک حدیث ہے، ایک میں نے کہا زیادہ نہیں، آپ نے تو اتنے نمبر بتا دی، ایک حدیث بتائیے گا، میں لکھ لوں گا، یہاں آپ مجھے لکھوائیے گا کہ یہ وہ والی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز نازل ہوئی، حکم آیا، اس وقت سے لے کے آخری نماز تک آپ نے رفع دین کیا، ایک تسلسل کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث، میں آپ کو ٹائم دوبارہ دے رہا ہوں، آپ مجھے وہ حدیث لکھوا دیجئے گا۔ چلیں اب آپ بولیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ مجھے حدیث دکھا دیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں رفع الدین نہیں کیا۔ بات کر کے بتا دیا کریں کہ میں آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے، بڑی آ رہی ہے، میں بیچ میں بولتا نہیں ہے نا، میری عادت نہیں ہے۔ جب آپ بات کمپلیٹ کر لیں، اگلے بندے کو اجازت دیں جی اب آپ بولیں جی، یہ طریقہ کار ہے ڈیبیٹ کا۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اجازت دی تھی، لیکن میں ابھی میں آپ سے بات کروں، لیکن جس مقصد کے لیے ابھی بھی اوپر پوسٹر لگا انجینئر علی محمد مرزا کوس کافر کا جو ہے وہ شاگرد شو کر رہے، میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ صرف یہ ریکویسٹ کے ساتھ کہہ دوں کہ اس طرح نہ کریں۔ میں نے باقاعدہ ویڈیو دکھائی کہ انہوں نے جو ہے اس جہنمی کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا، اور آپ ابھی بھی شاگرد۔ تو ایک شخص اگر میں بولوں کہ وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کافر اور آپ میرے منہ پر بولے کہ آپ ان کے شاگرد تھے، میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے، آپ مجھے بولے وہ آپ کے شاگرد تھے۔ اس مقصد کے لیے میں آیا تھا، میں آپ کے ساتھ اور بحث کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جی بولے۔ ہاں مائک میوٹ کر دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جی، یہ مرزا جونیئر جیلمی اپنے سٹوڈنٹ تیار کر رہا ہے جی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ایک نمونہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس ایک نمونے کو دیکھ کے ساری مرزیت کو آپ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے مرزئی وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بندہ ہی کافی ہے، پوری دیگ کے اندر سے ایک دانہ بھی چیک کر لیا جائے تو پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کیسی ہو۔ وہ بچہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے بچے کی، 18 سال عمر ہے، اور ابھی اس کا لنگوٹا بھی اترا نہیں تھا، تو وہ مرزا جونیئر جیلمی ان کدھر لے کے چل پڑا ہے۔ فالوور ہے مرزا جونیئر جیلمی کا، ہاں جی، پیروکار ہے مرزا جونیئر جیلمی، خود اپنے منہ تسلیم کر رہا ہے بچہ، میں اس کا فالوور ہوں، اس کا پیروکار ہوں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ کیا سیکھا کیا ہے 6 مہینے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ سرے دست بچہ کہہ رہا ہے جا کے چینل پہ جا کے دیکھیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سیکھا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے چینل پہ جا کے دیکھ۔ بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے سیکھا کیا ہے، کہتے چینل پہ جا کے دیکھ۔ اگلی بات کہہ رہا ہے میں تو یہاں پہ یہ کام تھوڑی کرنے آیا تھا،
میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ مرزا جونیئر جیلمی نے مرزا قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. بھائی سوال گندم جواب چھنا. تم خود کہہ رہے ہو. میں نے ابھی تو دوسری چیز کے اوپر تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی, قبر پرستی کے اوپر. رفع دین پہلی چیز ہے جو تم نے سیکھی ہے, تو یہ سیکھا تم نے میرا بیٹا. تو تم میرے بچوں کے برابر ہو, تو میں تو اب تمہیں کیا کہوں میرا بیٹا. پڑھو پہلے اچھے طریقے سے سمجھو. ابھی تمہاری ٹین ایج ہے, اور ٹین ایج از اے ویری ڈینجرس ایج ہے. یہ جو ہوتی ہے نا, یہ 18 19, ابھی تو 18 ہو تم. یہ ٹین ایج بڑی خطرناک ہے. یہاں پہ دماغ حاضر نہیں ہوتا, جذباتی ایج ہوتی ہے, عقل فیصلہ نہیں کر پاتی, من مانی کی طبیعت ہوتی ہے. میچور ہو گئے تم جا کے کہیں 25 سال کے بعد. اس سے پہلے بیٹا پڑھو. ابھی جس کام لگے ہو نا وہ کام کرو. سکول پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو, اور اگر دین پڑھو تو پھر دین بھی اچھے طریقے سے پڑھو. یہ لولا لنگڑا دین نہیں. تو دین سیکھنے کے لیے تو پھر آپ کو دیکھو, جیسے تم ابھی کہہ رہے ہو میں فرسٹ ایئر میں گیا ہوں, تم اگر ایف ایس سی کر رہے ہو تو ایف ایس سی میں اگر مثال ہے میتھامیٹکس پڑھ رہے ہو تو میتھامیٹکس کے ٹیچر سے پوچھو گے نا جا کے. اب وہاں بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. جو میتھامیٹکس کا ٹیچر ہوتا ہے وہ صرف وہ ریاضی کو ہی جانتا ہے, اس کو فزکس کا علم نہیں ہے. ایک فزکس کا ٹیچر ہے وہ صرف فزکس کو ہی جانتا ہے, وہ نہیں اس کو پتا کہ میتھامیٹکس کیا ہے. پھر ایک کیمسٹری کا ٹیچر ہے, وہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے, وہ اس فن کا ماہر ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. تو آپ کے اپنے ٹیچر, آپ کے کالج کے جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, لیکچرار ہیں, وہ ڈیوائیڈ ہیں. ہر فن کا ایک الگ الگ ٹیچر ہے. یہ دنیا کے علم کا یہ معاملہ ہے. تو دین کا علم تو پھر بہت بڑا ہے نا. اس کے لیے علماء ہیں, ماہرین ہیں, جو اس فن کے جاننے والے ہیں. وہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں. میرا بیٹا, میرے منع, ابھی تم بالکل چھوٹے بچے ہو, کن چکروں میں پڑ گئے. یا تو دیکھو دین پڑھو, دنیا پڑھو, وہ تو پڑھ ہی رہے ہو تم, تو پھر ٹھیک ٹھاک طریقے سے پڑھو. وہ توجہ ساری اپنی مرکوز کرو اس علم کے اوپر, تاکہ ایک اچھے دنیا دار تو بن جاؤ کم از کم. جب دنیا پڑھ رہے ہو تو دنیا دار تو اچھے بنو, کہ وہ دنیا کی طرف بھی توجہ نہیں. اور اگر پڑھو دین تو پھر دین اچھے طریقے سے پڑھو, کہ کم از کم دیندار ایک اچھے بن جاؤ. تو دیندار, اچھا دیندار بننے کے لیے تمہیں پھر کسی مدرسے میں جانا پڑے گا, کسی عالم دین کے پاس جانا پڑے گا بیٹا, جو قرآن فہمی, حدیث فہمی کے علوم اور فنون کو جانتے ہیں, علم صرف کو جانتے ہیں, علم نحو کو جانتے ہیں, علم ادب کو جانتے ہیں, علم بدیع و بیان کو جانتے ہیں, علم فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں, جو علم اصول قرآن اور قرآن کو جانتے ہیں, جو اصول حدیث اور حدیث کو جانتے ہیں, جو اصول فقہ اور فقہ کو جانتے ہیں, علم منطق اور فلسفہ کو جانتے ہیں, علم مناظرہ اور حکمت کو جانتے ہیں. بڑے علوم اور فنون ہیں, اور پھر ان علوم اور فنون کے ماہرین ہوتے ہیں مدارس کے اندر. جو علم صرف کا ٹیچر ہے اس نے صرف ہی پڑھانی ہے, جو علم نحو کا ٹیچر ہے اس نے صرف نحو ہی پڑھانی ہے, جو علم فقہ کا ٹیچر ہے تو اس نے فقہ ہی پڑھانی ہے, جو علم فلسفہ اور بلاغت کا ٹیچر ہے اس نے وہی پڑھانا ہے. ایک مدرسے کے اندر کیونکہ علوم اور فنون اتنے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان فن کے ماہرین اساتذہ ہوتے ہیں جو وہ فن پڑھاتے ہیں. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ تو دنیا دار ہیں, آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ علم کتنا بڑا ہے اور کتنے معاملات. جامعہ نظامیہ کے اندر میں نے پہلا سال پڑھا تھا
सिर्फ सरफ का इल्म हासिल करने के लिए। उन दिनों ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई राउंड बोर्ड कोई 1994-95 की शायद बात है, शायद इतना ही हो है कोई, अब मुझे थोड़ा सा मुस्तहज़र नहीं है, शायद इतना ही। तो जामिया निज़ामिया के अंदर उस टाइम अल्लामा खादम हुसैन रिजवी पढ़ाते थे, सरफ की क्लास लेते थे पूरा साल, उसको दौरा सरफ का नाम देते थे ये। तो चूंकि ये इल्म सरफ के इमाम है और माहिर है, तो ये इन्होंने सरफ ही पढ़ाई है पूरी जिंदगी। हालांकि आलम दीन पढ़ा तो और उलूम भी सकते थे, लेकिन एक फन इन्होंने पढ़ाया पूरी जिंदगी। इसके ऊपर फिर किताबें भी लिखी हैं इस फन के ऊपर, इल्म सरफ के ऊपर। अल्लामा साहब की 2 किताबें हैं। तो उसी जामिया निज़ामिया के अंदर इल्म फिक्र पढ़ाने वाले अलग उलमा इकराम, इल्म नाहव पढ़ाने के अलग उलमा इकराम, इल्म उसूल पढ़ाने के लिए अलग उलमा इकराम, तो तमाम फनून के अलग अलग माहिरीन। समझ आई कि नहीं? तो ये है कि बेटा ये जो जिसके तुम फॉलोवर हो ना, वो जाहिल मुतलक है, वो प्लम्बर आदमी है बेचारा, बिल्कुल कोरा चिट्टा, बिल्कुल कोरा चिट्टा, उसको आती जाती खे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आता। ये मैं एक छोटी सी वीडियो उसकी एक सुनाता हूं, ये जरा सुनो जरा। हाँ ये सुनो जरा। ये काम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह के नबी का ये डाकिया कर रहा है। आपको बता रहे हैं, कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, हमारे सिवा इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं है जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस बताता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वो भी मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, नॉन मुस्लिम से रिलेटेड। मुसलमानों में अल्लाह के फजल से ये हमारी खुशकिस्मती है। और इसके ये सुन लिया, ये कितना बड़ा दावा नहीं है। पूरी दुनिया प्लेनेट अर्थ के ऊपर अगर कोई है आलिम दीन तो वो मैं ही हूं, सिर्फ एक मैं, मिर्जा जूनियर जेल में सिर्फ एक है, और कुरान हदीस के हवाले मैं ही सिर्फ देता हूं, कोई और है ही नहीं। वाज़ेह तरीन। और ये ज्यादा दूर वीडियो नहीं है, ये वही मुफ्ती तारक मसूद के दिफा के अंदर जो इसने ये वीडियो लॉन्च की है ना, उसके 27 मिनट पर ये क्लिप है, जाके पूरी वीडियो आप देख लें। अच्छा ये इसने जो रेफरेंस दिए हैं वो जरा देखें दोस्तों। ये मेरे सामने उसने जो रिसर्च पेपर बनाए हैं, उसके सारे रिसर्च पेपर ये मैंने एक जगह नथी किए हैं। उसका पहला रिसर्च पेपर है, ये नाम है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें, पहली कुरान की आयत, ज्यादा दूर नहीं जाना, जो पहली कुरान की आयत है वो है, वो सुनिएगा जरा। सूरह अल हिजर आयत 9 है, ऊपर से ये चौथी 5वीं लाइन है, ये आपको शायद कैमरे में नजर आ जाए। कहता है, तर्जुमा सुनिएगा जी, तर्जुमा सुनिएगा कुरान की आयत का क्या किया है इसने। कहता है अल्लाह अज़्ज़वजल ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये सामने ये बच्चा बैठा हुआ है, मेरा बेटा अगर ये कुरान पाक की किसी आयत से भी साबित कर दे, अभी मैं बैठा बैठा आपको मुंह मंगा इनाम दे दूंगा। बेटा मेरा चैलेंज कबूल करते हो? जी सबसे पहली बात तो ये कि आपने बहुत लंबी बात की ना, वो पीछे जितनी बातें आपने की थी वो मैं भूल भी गया हूँ। अच्छा सबसे पहले तो नहीं वो छोड़े, मैंने आपसे बात, आपसे मेरा बनता नहीं है, कोई डिबेट तो बनती नहीं है ना जी, आपसे बिल्कुल बनती नहीं नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि क्या ये जो मिर्जा जूनियर जेलमी कह रहा है, और ये इतनी बड़ी उसने बात की कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर अगर कोई कुरान हदीस के हवाले से बात करता है, वो सिर्फ मैं ही हूँ। एक आयत सिर्फ, ज्यादा दूर नहीं, अभी तो बहुत आयतें और बहुत कुरान की, ये देखो ये कितने ये निशान ये लगे हुए हैं पीले पीले, ये सारे वो रेफरेंस है। तो सब के ऊपर मैं गुफ्तगू करूं तो वो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जानी है। सिर्फ एक, वो कहते हैं ना पहली चोरी और पहले ही फा, वो ये सूरह अल हिजर आयत 9 है। आपको आती है ये आयत कौन सी है?
नहीं 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 आती। और ये मैं सूरह अल हिजर, ये 15 नंबर सूरत है और इसकी आयत 9 ये मैं निकालने लगा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, ये कुरान की आयत है। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी इसका तर्जुमा करते हैं, बेशक हमने उतारा है जो कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। मिर्जा जूनियर जेलमी इसका तर्जुमा क्या करता है, कहता है अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तलीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। बताएं ये इस पूरी आयत में ये किसका ये तर्जुमा है? उलमा और दरवेशों की तलीमात कुरान के अंदर कहाँ पे है? इस आयत में कहीं नजर आया आपको, हाँ या ना? बताएं बेटा। भाई सबसे पहले तो मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, दूसरी बात नहीं है, नहीं मेरी है। बात सुने ना आप। नहीं है। नमाज में 5 बस मिनट मैं मेरे नहीं, पास आपसे 4% बात चार्ज नहीं है। करनी, आपसे बात बनती नहीं है मेरी बेटा। सर मेरी मेरा बात बेटा, सुने, मैं 5 मेरे मुन्ने आपसे मेरी बात बनती नहीं है। मैं 10 मिनट से करूँ, मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। नहीं, मैंने मौका नमाज बाद के में लिए देंगे, आप 4% सुनते चार्ज जाए। है। अभी माइक म्यूट कर ले, सुनते जाइए आप। भाई नमाज का टाइम है, चलो फिर नहीं नमाज कोई नहीं, पढ़ लो, चले जाइए आप। नमाज पहले 4 मिनट है नमाज में, 4 मिनट है। अभी वुजू करने टाइम लगेगा, चले जाए जल्दी वुजू जल्दी में रहे, नमाज मैं जा पहले। रहा हूँ नमाज पढ़ने। हाँ जाए जाए नमाज पढ़े जाके, शाबाश। ठीक है, लेकिन सबसे जाए पहले नमाज मेरी पढ़े बात सुनो। और वुजू भी करना है। 4 मिनट के अंदर वुजू भी नहीं हो वुजू है, पाना। मेरा आखिरी बात अभी सुन चल, ले। हाँ चल के भी जाना पड़ेगा। मस्जिद मस्जिद आपके मेरे घर के सामने, साथ, मस्जिद मेरे सामने। हाँ सामने है, अभी सामने। हाँ क्या बात करनी है? चले। अच्छा सबसे पहले तो हम सबको अखलाकियात और बड़े इंसानियत सीखनी चाहिए। अखलाकियात, वो बात लंबी हो जाएगी। आपके ये 4 मिनट भी रह जाने और नमाज भी रह जानी है। आप नीचे देखिए, अच्छा, अभी अभी मैंने अखलाकियात के ऊपर बात शुरू कर दी ना। मिर्जा जूनियर जेलवी नहीं। की वो गालियों वाली पटारी मैंने अभी खोल लेनी। भाई वो भी गलत है, अगर इतनी वो बड़ी करते हैं, बड़ी वो भी गलत गालियां है। देता है, मेरी इतना बात सुनिए। गंदा इंसान है। और ये अखलाकियात के दर्स आप लोग हमें देती हैं। अगर पहले वो अपने करते बाबे को तो तो वो भी गलत है। अपने ये बाबे बता को तो दिया ये ना। दर्स देना, अपने बाबे को तो ये दर्स देना कि अखलाक तो सही कर ले, मर जा। हम मैं हूँ मुस्लिम अच्छा। इल्मी किताबी। आप जरा शाजी, कमेंट पे एक आंखें डालें शाजी, अपने लोग। मैं जॉब पे आ गया हूँ, तो ये कादियानियत के मौजू के ऊपर ना दोबारा तशरीफ लाना, तो फिर आपको दिखाएंगे और पढ़ाएंगे भी आपको और उसका इखलाक भी दिखाएंगे। भाई आप मुझे मौका नहीं दे रहे, मैं 4 भी मिनट है मेरे पास, वो 4 मिनट हो भी गए हैं, तो अभी तक ये इधर ये बच्चा। तो ये हालात है जी। दावे इतने बड़े बड़े प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं ही हूँ। केड़ी यार, कोई मर्ज़ई आओ यार, कोई एक मर्ज़ई आ जाए इस पूरे के अंदर। उसने जो हदीस, ये चले पहले सफे के ऊपर जो हदीसें उसने दी हैं, कोई साबित कर दे आए, कोई मर्ज़ई चैलेंज कबूल करे। ये जो उसने हवाले दिए हैं, मेरे पास किताबें रखी हैं, मैं अभी ओपन कर लेता हूं। करो चैलेंज कबूल। अब चैलेंज कबूल ये है, बक 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 बक। भाई कायदानियों के बहन को ऐसे लौड़े मारो, मादर चौथ, ये लाइव कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपनी माँ जलवा रहे हैं। सॉरी भाई मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन ये मादर चौथ है। आसफ सादे मोहतरम उतार दिया। कंट्रोल करया करो यार, विराट नु कंट्रोल करया करो। तो बहरहाल यार मैं तो सिर्फ एक बात करने आया था, तो यहाँ तो डिबेट ही शुरू हो गई है। पहली बात तो यह है कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो वीडियोस, अभी 4 वीडियोस आई हैं, तो 10-10 मिनट की हैं। तो कोई दोस्त कोशिश करके उसको अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दे, ठीक है? आसफ मौजूद हो? जी उस्ताद मोहतरम, हाजिर जी उस्ताद मोहतरम। मैं क्या वो चैनल के उत्ते 4-5 वीडियो आ गई ने, ते 10-10 जी। मिनट दियां ने, तकरीबन कोई 8 मिनट दी है, उन्होंने ते जी। अपलोड कर दिया जी। हाँ ठीक है चलिए। अच्छा टिकटॉक तो कह रहे हो ना? ठीक है हाँ ठीक है, टिकटॉक ते मैं कर देंगे वो आज ही लाजमी कर करया जे। ते नहीं आज ही समझो, इंशाल्लाह होगी समझो। हाँ बिल्कुल। तारक मसूद साहब ने की है गुस्ताखी और तौहीन,
اور اس کے اوپر وہ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اور نیچے کمنٹ ٹپ 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 بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یار یہ کس کا شور آ رہا ہے، مائک میوٹ کریں ان کا، بار بار کہہ رہا ہوں بھائی آمنے سامنے آ کے بات کریں، جس کو کوئی بات کرنی ہے بات کریں، ہم نے بھی تو بات ہی کی ہے نا، کوئی گالیاں تو نہیں نکالنی، بات ہی کی ہے نا، تو جب بات کی ہے تو تمہیں بھی پھر بات کا جواب بات سے دینا پڑے گا، دلیل کا جواب دلیل سے دینا پڑے گا، کیا خیال ہے؟ ٹپ ٹپ نہیں، کیونکہ ہم نے ٹپ ٹپ تو نہیں کی، ہم نے کوئی کمنٹ تو نہیں کیے کہیں، ہم تو آمنے سامنے آنے والے لوگ ہیں، آمنے سامنے ہو کے بات کرنے والے لوگ، یہ خود انہوں نے فتویٰ دی ہے، طارق مسعود صاحب نے خود فتویٰ دی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ہے سر تن سے جدا واجب القتل ہے، خود ان کے علماء دیوبند کے میں نے فتوے دکھائے ہیں کہ جو گستاخ یہ رسول ہوگا اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واجب القتل ہے، حکومت وقت اس کو قتل کرے گی۔ اب ہوا کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، انہوں نے مانگی اس کے اوپر معافی مانگی، تو پہلے تو تھے وہ اگر مگر شگر، اگر میں نے توہین کی، اگر میں نے کوئی نبی پاک کی گستاخی کیا تو میں اس سے معافی کرتا ہوں۔ اب علماء دیوبند نے توجہ کرائی کہ یہ تیری معافی نہیں ہوئی، یہ تو بیچ میں اگر ڈال رہا ہے، یہ اگر مگر اس کو نکال بیچ میں سے۔ ان کی ایک اور ویڈیو آ گئی، اس کے اندر بھی اگر پھر ڈال دیا، جس طریقے سے میرے علماء اکرام نے مجھے کہا ہے تو اگر میں تمہیں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توہین ہوئی۔ اب ان دو ویڈیو نے، یہ دو ویڈیو دال ہو گئی ہیں، دال کہتے ہیں دلالت کرنے والی، علماء سے میں ابھی مخاطب ہوں، یہ دو ویڈیو ہو گئی دال اس چیز کے اوپر کہ مفتی طارق صاحب نے کی ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اگر یہ معافی نہ مانگتے تو پھر معاملے کچھ اور تھے، اب جو معافی مانگی اب معاملہ کچھ اور ہو گیا، معافی کے بعد معاملہ کچھ اور ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا کہ یہ مانگ رہے ہیں معافی اپنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کی ہے توہین، اس کی مجھے دے دیں معافی۔ اب گئے ہیں پھنس، اگر یہ معافی نہ مانگتے تو معاملہ کچھ اور تھا، اب پھنس گئے، کیونکہ ان کا اپنا میں نے وہ ویڈیو دکھائی بھی ہے، ان کی اپنا فتویٰ ہے اور ان کے علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں، قتل واجب القتل ہے۔ اب گئے ہیں پھنس، اب وہ معافی مانگ کے نا اب گئے ہیں پھنس۔ ہاں اب یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں، مفتی طارق صاحب میرے نزدیک تو یہ مفتی ہیں، یعنی خطا کرنے والے، تو یہ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی عدالت میں جائیں اور کسی تھانے میں جائیں، یا مطلب جو بھی جہاں پہ بھی جانا ہے ان کو کہیں کہ دیکھو جی یہ میں نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے اور میرے علماء کرام نے بھی کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، تو لہذا یہ ابھی مجھے پھانسی دو ادھر یا گولی مارو مجھے۔ عدالت میں جائیں جلدی جلدی، ہاں یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ تے کڑوا کڑوا تھو تھو، نہیں ایسے نہیں، جو فتویٰ دیتے ہو لے ما تقولون ما لا تفعلون، ہاں وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا عمل ہی نہیں ہے، یہ فتوے لوگوں کے لیے ہیں، دوسرے لوگ جب توہین کریں تو ان کو تختہ دار کے اوپر لٹکانے کے لیے یار ان کو اتار دینی چاہیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں لے لیجئے گا۔ تو یہ لوگوں کے لیے فتوے رکھے ہیں ان کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے،
ਨੀਚੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਟਿਪ 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 ਮੁਫਤੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ तो मैं मुस्कुरा रहे बात ये है इधर देखे सारे यही कह रहे हैं कमेंट को माफी मांग ली उसने माफी मांग ली मैं कह रहा हूं पुत्र माफी मांग के तो फंसे है वो माफी मांग के तो फंसा है वो माफी इस चीज की दलील है कि उसने की है तौहीन और तौहीन की सजा इन्होंने खुद फतवे दिए हुए हैं कि वो वाजिबुल कत्ल समझ आई कि नहीं है तो ये अब जनाब इनको अदालत में जाना चाहिए मुफ्ती तारक साहब जल्दी जल्दी अदालत जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब तो नाराज बिल्कुल भी नहीं होना गालियां गुलियां दे लो कोई नहीं खैर रांझा राजी करना तो है ना तुम लोगों ने यार कर लो भाई लेकिन ये है कि उसूली बात तो यही है या तो फिर अपने मौलवियों की वो फतवे सब फाड़ के फेंक दो गटर के अंदर कहोगे वो फतवे गलत दिए थे उन्होंने आहो ये सही तरीके ये बेहतरीन तरीका जान छुड़ाने का कहो मौलवियों ने फतवे गलत दिए थे जान छड़ाओ तो अगर तो बचाना है मुफ्ती तारक साहब को नहीं वैसे नहीं बचना मुश्किल हो जाना है बड़ी मुश्किल हो जानी नहीं तो असी जान छड़नी को नहीं असी तुहाडे और सामने लिया के फतवे वहाने ये विखो है फतवा दिता जे तुसा वो नीचे कमेंट कर रहे हो मुफ्ती साहब जान छड़ दियो एदी मुफ्ती साहब एदी जान मैं कहा ना हुण जान नहीं असी जान ते किसी दी जान फड़दे को नहीं ते जदों फड़ लेने किसी दी जान ते फिर छड़दे को नहीं एडी जल्दी बात ये है कि उसको किनारे किसी पे लगाना तो है ना ये हजूर की इज्जत का मसला है भाई इधर हमारे मामले थोड़ी हाँ। नहीं रिकॉर्डिंग कोई देवबंदी करें क्या हाल है मैं करना पे हेलो ए देखो ये होनी यूट्यूब ते टुर जानी रिकॉर्डिंग करे जेड़े काम तुसी तुहाडे कोल नहीं हुंदे मैं पहले करना वध के करना सही हो गया अच्छा यार बैठो यार फिर वीडियो यार इधर अपलोड कर देना यार आसफ जी उस्ताद मोहतरम मैं कर देता हूँ ठीक अच्छा वो ऐलान भी यहाँ सुन लें कि अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत कोर्स की जिल्द अव्वल प्रेस में चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल और एहसान हुआ है जिल्द दोम की तैयारी शुरू हो गई है और टोटल हमने ये 6 जिल्दें बनाई हैं हम काम करने वाले लोग हैं अल्लाह पाक के हुक्म से ये बात मैंने की थी अच्छा ये किताब टोटल यकीनन अल्लाह जानता है राउंड बोर्ड 10 दिन के अंदर लिखी बड़ी छलांग लगाए तो 10 दिन के अंदर ये मैंने ये किताब लिखी हाँ तो उस वक्त वो कई शायद वो चीनो चुना कर रहे थे पता नहीं लिखी जानी है कि नहीं दी है असी जो पुत्र मुंह कढ़ने है ना असी पूरा कर देनी हाँ। वो चीनो चुना हमारे पास नहीं है कोई